بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ بغداد کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نیک دل نوجوان رہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ابراہیم نہایت ایماندار، محنتی اور سادہ دل انسان تھا، مگر بہت غریب تھا۔ اس کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں وہ اپنی بیوی فاطمہ کے ساتھ سکون کی زندگی گزارتا تھا۔ ابراہیم ہر روز نماز فجر کے بعد اپنی چھوٹی سی دکان پر جاتا جہاں وہ لکڑی کے برتن بناتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، میری روزی اللہ دیتا ہے، میں تو صرف محنت کرتا ہوں۔ گاہے کہ لوگ اس کی ایمانداری اور نیک دلی کی مثالیں دیتے۔ خود کے امیر لوگ بھی اس کے پاس آتے اور اس کی کاریگری کی تعریف کرتے۔ ابراہیم کبھی زیادہ قیمت نہیں لیتا تھا، کہتا حرام کا مال کبھی برکت نہیں دیتا۔ پیر ایک سال گاؤں میں سخت قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، کھیت سوکھ گئے اور لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچا۔ بازار میں افراتفری مچ گئی، ابراہیم کی دکان پر بھی گاہک آنے بند ہو گئے۔ فاطمہ پریشان ہونے لگی، اب ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ابراہیم مسکرا کر کہتا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی روزی دینے والا ہے۔ دن گزرتے گئے، حالات مشکل ہوتے گئے، مگر ابراہیم کا ایمان کمزور نہ ہوا۔ الفاق دن اس کی دکان پر ایک اجنبی مسافر آیا۔ اس نے کہا، مجھے ایک خاص برتن چاہیے، کیا تم بنا سکتے ہو؟ ابراہیم نے پوچھا، کیسا برتن؟ مسافر نے بتایا، ایسا برتن جو مضبوط ہو اور ایک نایاب لکڑی سے بنا ہو۔ ابراہیم نے کہا، یہ کام مشکل ہے مگر میں اللہ کے بھروسے پر کروں گا۔ مسافر مسکرا کر چلا گیا۔ رات کو ابراہیم نے فاطمہ کو بتایا کہ وہ اگلے دن جنگل سے لکڑی لینے جائے گا۔ فاطمہ گھبرا گئی، وہاں خطرناک جانور ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ میری حفاظت کرے گا۔ صبح سویرے ابراہیم نے فجر کی نماز پڑھی، کینا اور پانی لیا، بسم اللہ پڑھی اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ ابراہیم نے اس کی مدد کی۔ بوڑھے نے شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹے تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی، سدے جاؤ، جھیل کے پاس تمہیں وہ لکڑی ملے گی جس کی تمہیں تلاش ہے۔ ابراہیم حیران ہوا، اسے کیسے پتہ کہ میں لکڑی لینے جا رہا ہوں؟ پیر دل میں سوچا، یہ اللہ کی مدد ہے۔ وہ آگے بڑھتا گیا، آخرکار وہ گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ دور سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دوپہر کے وقت اس نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اچانک ایک چھوٹا ہرن آیا، اس کا پاؤں زخمی تھا۔ ابراہیم نے محبت سے اس کے زخم پر پانی ڈالا، کپڑے سے پٹی باندھی اور اپنا کھانا بھی اسے کھلا دیا۔ ہرن نے اس کا ہاتھ چاٹا اور جیسے اشارہ کیا، میرے ساتھ چلو۔ ابراہیم اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ہرن اسے ایک جھیل کے کنارے لے آیا جہاں خاص قسم کے درخت کھڑے تھے۔ ابراہیم خوش ہوا، یہی لکڑی تو مجھے چاہیے تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور لکڑی کاٹنے لگا۔ کام مشکل تھا مگر ایمان مضبوط۔ شام ہونے لگی تھی، وہ لکڑی کندھے پر رکھ کر واپس چلنے لگا۔ اس دوران آسمان پر بادل چھا گئے، تیز ہوا چلنے لگی۔ ابراہیم نے دعا کی، اللہ آسانی فرما، حفاظت فرما۔ تبے وہی ہرن واپس آیا۔ اب اس کا زخم ٹھیک ہو چکا تھا، وہ جیسے راستہ دکھا رہا تھا۔ ابراہیم مسکرایا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بارش تیز ہو گئی، طوفان بڑھ گیا، مگر ہرن اسے ایک غار تک لے آیا۔ دونوں اندر چلے گئے۔ ابراہیم نے سکون کی سانس لی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ غار میں پہلے سے کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا تھا۔ وہ سوچنے لگا، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اچانک ایک آواز آئی، بیٹے وہ کھانا تمہارے لیے رکھا ہے۔ ابراہیم نے مڑ کر دیکھا، وہ بوڑھا شخص سامنے بیٹھا تھا۔ بوڑھے نے کہا، تمہاری نیت صاف تھی، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ لکڑی عام نہیں، جادوی ہے۔ اس سے بنا برتن کبھی خالی نہیں ہوگا۔ ابراہیم حیران رہ گیا۔ اگل صبح وہ لکڑی لے کر گھر لوٹا۔ فاطمہ خوشی سے رو پڑی۔ ابراہیم نے لکڑی سے برتن بنایا۔ نوی کی محنت کے بعد ایک چمکتا ہوا برتن تیار ہوا۔ جب اس میں پانی ڈالا گیا
جتنا پانی نکالتے وہ دوبارہ بھر جاتا۔ ابراہیم اور فاطمہ نے سجدہ کیا۔ الحمدللہ، گاہے میں پانی کی کمی تھی۔ ابراہیم نے کہا، یہ برکت سب کے لیے ہے، صرف ہمارے لیے نہیں۔ لوگ حیران تھے مگر خوش تھے۔ لوگ لالچ میں آ گئے۔ انہوں نے برتن خریدنے کی کوشش کی، مگر ابراہیم نے کہا، یہ اللہ کی نعمت ہے، بیچنے کے لیے نہیں۔ لالچ سرداروں نے سازش کی، جیوٹا الزام لگا کر ابراہیم کو قید کروا دیا۔ فاطمہ رو پڑی مگر دعا کرتی رہی۔ تبے بارش شروع ہو گئی، الفاظ بارش جو سالوں سے نہیں ہوئی تھی۔ پان نے ظالم حاکم کا محل ڈوبا دیا، مگر قید میں بیٹھے ابراہیم تک پانی نہ پہنچا۔ حاکم نے خوفزدہ ہو کر کہا، ابراہیم کو آزاد کرو۔ دروازے خود بخود کھل گئے۔ ابراہیم باہر آیا، بارش رک گئی، زمیں سرسبز ہو گئی۔ گاہے والے خوشی سے نعرے لگانے لگے، اللہ اکبر! ابراہیم کی سچائی زندہ باد! بوڑھے درویش پھر نظر آیا، مسکرا کر بولا، یہ سب اللہ پر بھروسے کا انعام ہے۔ یاد رکھو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پیر وہ نورانی روشنی میں غائب ہو گیا۔ ابراہیم اور فاطمہ نے باقی زندگی شکر، صبر اور مدد کے ساتھ گزاری۔ وہ کبھی امیر نہ بنے مگر دل کے امیر تھے، اور ان کی کہانی ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے، مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو اس پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔